کو اللہ جل جلالہ و نوالہ نے ہم اور آپ لوگوں پہ بہت بڑا کرم اور احسان کیا اس بات میں کہ اللہ نے ہمیں دولت اسلام سے نوازا ہے اور ایمان والی امت سے اللہ نے نوازا ہے۔ ہم اور آپ جتنا بھی شکر ادا کریں ناممکن ہے کہ اس دنیا کے اندر اپنے مسلمان ہونے کی نعمت کی قدر کو پہچان جائے۔ ساری زندگی اگر ہم سجدہ کرتے کرتے گزار دیں تب بھی اللہ کے ہمیں ایک دن مسلمان ہونے کی نعمت کی قدر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنی ہی کچھ باتیں بتاتے رہے امام صاحب امام احمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو کہنے لگے استاد جی کب ہمیں اس نعمت کا پتہ چلے گا؟ آپ نے اتنی چیزیں بتائیں اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کسی مسلمان کو اس کے اپنے مسلمان ہونے کی نعمت سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی کہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو کب آئے گی بھی صحیح کو نہیں آئے گی؟ تو فرمانے لگے ہاں آئے گی تو صحیح لیکن اس زمان میں نہیں۔ قیامت کا منظر جب سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، جنت والے جنت میں جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، دو اعلان جنت والوں کو سنائے جائیں گے اور دو جہنم والوں کو۔ جنت والوں کو یہ اعلان سنایا جائے گا کہ اے اہل جنت، جتنی نعمتوں میں تم مزے کر رہے ہو اللہ پاک روزانہ کی لحاظ سے یہ نعمتیں بڑھاتا رہے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے انہیں نعمتوں میں روزانہ مستفید ہوتے رہو گے۔ پھر اہل جہنم کو بھی دو اعلان ہوں گے، اے جہنمی والو، تو اس وقت جس وقت یہ اعلان ہوگا تو جہنم کا عذاب روک دیا جائے گا اور ہر آدمی کو سننے کے لیے بہت زیادہ موقع دیا جائے گا۔ پہلا اعلان یہ ہوگا کہ جس عذاب میں تم مبتلا ہو یہ روزانہ کے لحاظ سے تم پر بڑھتا رہے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ موت تمہیں کبھی نہیں آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی چیز کو بیان فرما رہے تھے، یہ بات چل رہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ارشاد فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان فرما رہے تھے تو آپ رک گئے اور تھوڑی دیر خاموش رہے، سر مبارک جھکایا، پھر جب اٹھایا تو فرمایا اے صحابہ، وہ اعلان جس وقت جنت والے سنیں گے کہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور نعمتیں بڑھیں گی، اگر اس وقت موت نہ آ چکی ہوتی تو اس اعلان کی خوشی کی وجہ سے سارے جنت والے مر جائیں، اور جو جہنم والوں کو اعلان سنایا جائے گا تو اس وقت اگر موت ختم نہ ہو چکی ہوتی تو جہنم والے یہ دو اعلان سن کر اس پریشانی اور غم اور حزن اور درد اور تکلیف کی وجہ سے ہی مر جاتے۔ تو جس وقت یہ دونوں اعلان ہو جائیں گے تو جنت والوں کو حکم ہوگا کہ تم دیدار الہی سے بھی فارغ ہو چکے ہو، کہ دیدار الہی کا کروڑواں حصہ جنت کی لذت ہے، اور دیدار الہی کی جو لذت ہے وہ تو بیان کرنا ہی مشکل ہے۔ جنت کو تو اللہ نے بھی بیان کیا ہے اور قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی بیان آیا، کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ کروڑواں حصہ ہے۔ اور اندازہ لگانے والے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ اندازہ بھی صرف افہام و تفہیم کے لیے ہے، ورنہ کہاں اللہ کی ذات کا دیدار اور کہاں جنت کی نعمتیں۔ تو جب ان سے فارغ ہو جائیں گے تو ان کو کہہ دیا جائے گا کہ ہر آدمی اپنی جنت کے دروازے کے قریب آئے، کھڑکیوں کے قریب آئے، تو سارے آ جائیں گے، تو نیچے جہنم کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ جنت والے اپنی کھڑکیوں سے جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو کسی کو دیکھ رہے ہوں گے تپ رہا ہے، کوئی جل رہا ہے، کوئی سڑ رہا ہے، کوئی ڈسا جا رہا ہے، لوہے کے گزوں سے ہتھوڑوں سے کوئی مرا جا رہا ہے، چیخ و پکار ہے، کوئی سکون کھایا جا رہا ہے، کوئی تیل کا ٹھلچھٹ پلایا جا رہا ہے۔ یہ جب سارے چیخ و پکار سنیں گے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جتنی جنت والے ہوں گے ان کی زبان سے نہیں بلکہ جسم کے رومے سے ایک جملہ بے ساختہ نکلے گا، زبان نہیں بولے گی، جسم کو روما بول رہا ہوگا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا
वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाकर दुनिया में इस्लाम की जिंदगी नसीब फरमाई थी और इस्लाम की हालत में हमारे साल गुजरवाए, यहाँ तक कि इस्लाम की हालत में आपने हमें मौत दे दी। और अल्लाह इतना शुक्र है कि उसी इस्लाम और ईमान की बदौलत आज हम जन्नत के अंदर मौजूद हैं। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अगर आप हमें ये इस्लाम की दौलत न देते, हमारी कोई ऐसी कोई और चीज नहीं थी कि हम खुद मुसलमान हो जाते और यहाँ जन्नत में पहुंचते। तो इमाम साहब फरमाते हैं उस वक्त इनके जिस्मों को, इनके सारे आज़ा को अपने मुसलमान होने की कदर का पता चलेगा। वो तो हम सोचें कि मेरे और आपका एक कलिमा पढ़ लेने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और जिंदगी के सारे गुनाह खत्म, सगीरा गुनाह खत्म। हाँ, अगर कबीरा की नियत करके कलमा पढ़ा तो बड़े गुनाह भी खत्म हो जाते हैं। हाँ, जितना लेन देन है, वो जो शरी मसाइल हैं वो बाकी रह जाते हैं। लेकिन हदीस में आता है जो बड़े गुनाहों से तौबा कर लेता है तो अल्लाह पाक गुनाह की एक शिक को तो माफ कर देता है कि चलो तौबा की, आइंदा न करने का अज़म किया, वो गुनाह माफ हो गया। एक शिक रह गई कि लेन देन साफ करो, तो फिर वो भी अल्लाह बंदे के ऊपर नहीं छोड़ते, बल्कि फरिश्तों को भेजकर ये हुक्म देते हैं कि ऐ फरिश्तों मेरे इस बंदे के साथ मुआवनत करो, मदद करो, कभी ये थक भी जाए फिर भी इसके साथ हिम्मत दिलाओ और इसको महसूस भी न होने दो, इसका लेन देन सारा साफ कर दो। और इसी हालत में अगर उसका इंतकाल हो जाता है और कुछ लेन देन बाकी रहता है तो अगर औलिया कर लें न कर लें, अल्लाह जल्ले जलालुहु ऐसे लोगों के दिलों में डाल देता है जो उसके सारे मामलात को साफ भी कर देते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ने अपनी रहमत के बहुत सारे हिस्से छुपाए हुए हैं। अगर जाहिर कर दे तो लोग कहेंगे वाह, बचा ही हमारे लिए क्या है, मुसलमान होना बहुत बड़ी चीज आ गई है, यहाँ तो मजे ही मजे हैं, रहमत ही रहमत है, आफियत ही आफियत है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले तो हमें अपने मुसलमान होने को इतना समझना होगा कि ये नेमत हमारी कितनी बड़ी है। हम और आप क्या इसको समझें कि आप और हमारे मुसलमान होने पर सारी कायनात चल रही है, सारी कायनात में दम मौजूद है, सारी कायनात में हरकत मौजूद है, सारी कायनात में आफियत मौजूद है। यहाँ जमीन का मसला नहीं है और न ही सिर्फ आसमान का मसला है, यहाँ कायनात का मसला है। मुसलमान होने की वजह से कायनात बाकी है, मुसलमान होने की वजह से सारी कायनात हरकत में चल रही है। कायनात को चलाना हिलाना किसके बस में है? जमीन की धरती हमारे कुदरत में नहीं है, लेकिन मुसलमान होने की बरकत से सारी कायनात चल रही है। सारी धरती और सारी कायनात में एक आदमी मौजूद होगा जिसको तर्जुमा नहीं आता होगा, जिसको इस कलिमा का मफहूम नहीं आता होगा, जो इस कलमे को मानने को भी नहीं जानता होगा। बेटे पूछेंगे क्यों पढ़ रहा है, दादा जान कहेंगे, पोते पूछेंगे क्यों पढ़ रहा है, दादा कहेगा अपने बड़ों को पढ़ते हुए सुना था, जानता मैं भी नहीं ये है क्या। नमाज कहाँ उसकी, जिक्र कहाँ उसका, कुछ भी नहीं होगा। ये दौर क़यामत के करीब आएगा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये वो पढ़ रहा होगा। हदीस में आता है कि अल्लाह उसके इस पढ़ने की बरकत से सारी कायनात को थामे हुआ होगा। जैसे वो हटेगा तो अल्लाह कायनात को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे मुसलमान होने की बरकत से और तुम्हारी नमाजों की बरकत से, तुम्हारे जिक्र की बरकत से अल्लाह मखलूक को चला रहा है। और एक मर्तबा आपने ये इरशाद फरमाया, दोनों हाथों को फैलाया सहाबा की तरफ और फरमाया सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की वजह से अल्लाह सारी मखलूक को रोजी दे रहा है, सारी मखलूक को रोजी दे रहा है। और आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू किया और अब तक ये चालू है, मखलूक रिज़्क खा रही है। हैरान होता है आदमी सुनकर,
علماء کرام نے تشریحاً عرض کیا ہے کہ یہاں سبحان اللہ سے مراد یہی ذکر ہی خالی نہیں، یہ بھی ہے بلکہ سارے اعمال مراد ہیں مسلمان ہونے کے. یہ مسلمان یہاں ہیں، رات کو سوتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں، دنیا میں چند جگہوں میں مسلمان ہیں، 55 ممالک 58 ممالک میں مسلمان موجود ہیں، اور پوری دنیا میں چڑیاں کھانا کھاتی ہیں، اپنا دانہ چگتی ہیں، سانپ اپنی خوراک لے رہا ہے، اور سمندر کی مچھلیاں خوراک لے رہی ہیں، اور ساری ان خوراک کی وجہ اور سبب اور اصلی علت وہ مسلمانوں کا اسلام ہے. اور علماء کرام نے یہ فرمایا کہ خالی مخلوق کا نہیں بلکہ وہ کافر جو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ اس سے بھی جو زندگی دے رہا ہے، بارشیں برسا رہا ہے، غلے اگا رہا ہے، موسم اچھا دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، وہ بھی مسلمانوں کی وجہ سے ہے. اگر اللہ کو مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو کافروں کو ختم ہی کر دیتا اور کافروں کو دنیا ہی سے ہٹا دیتا. اور اس کا اللہ جل جلالہ یہ وقت قیامت کے قریب لائیں گے. مسلمان کوئی نہیں ہوگا تو قیامت کافروں پہ برپا ہوگی. اللہ کرے کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے کی عظمت نصیب ہو جائے کہ اے مسلمانوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک گناہوں کو دیکھتا ہے، نافرمانیوں کو اٹھتا ہوا دیکھتا ہے، اللہ اپنی دشمنی کو سامنے دیکھتا ہے، ہر طرف کافروں کی جانب سے، فاسق مسلمانوں کی جانب سے. لیکن دوسری جانب جب یہ پہلے نافرمانیوں کے بہت سارے انبار دیکھتا ہے، اللہ اپنے عذاب کو زمین پہ اتارنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے. لیکن جس وقت اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے بوڑھے لوگ وہ رکوع اور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور تمہارے مسلمانوں کے جوان لوگ وہ اپنے گناہوں پہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں اور تمہارے چھوٹے بچے، مسلمانوں کے بچے اور بچیاں وہ دودھ پی رہی ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو دیکھ کر ساری دنیا سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے. اگر اللہ کو ان تینوں چیزوں کو اللہ نہ دیکھتا، لَصَبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبًّا، تو اللہ ایسا عذاب برساتا جیسے موسلادھار بارش برستی.